السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور نوشین اپنی چینل پر اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہے۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ایک بہت ہی دلچسپ خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں، اور یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ مظہر شیئر کر رہے ہیں۔ مظہر کہتے ہیں کہ میں عارف والا کا رہائشی ہوں، اور میں آپ کے ساتھ میری زندگی میں پیش آنے والی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 17 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں کے جو کھیت تھے، جو ہم لوگوں کی زمینیں تھیں، وہاں پر ہم لوگ باقاعدگی کے ساتھ کام کیا کرتے تھے۔ وہاں پر ہم لوگوں کے باغات بھی تھے، جس میں مختلف قسم کے پھلوں کے درخت بھی تھے۔ ایک دفعہ ہم لوگوں کے کچھ کزنز آئے ہوئے تھے، تو ان سب کے ساتھ ہم لوگ اپنے امرودوں والے باغ میں تھے، اور وہاں پر ہم لوگ امرود توڑ رہے تھے۔ ایک دم سے میری نظر پڑی تو ہم لوگوں کا ایک بہت بڑا درخت تھا کونے پر، جامن کا درخت تھا۔ وہ صرف وہ ایک ادھر جامن کا درخت تھا، باقی سب وہاں پر امرودوں کے ہی درخت تھے۔ وہ درخت بالکل کونے میں تھا، اور وہ بہت پرانا درخت تھا۔ اس طرح سے مجھے محسوس ہوا کہ جیسے وہاں پر کوئی چیز ہے۔ پہلے ایسا محسوس ہوا کہ اس طرف سے کوئی عجیب سی آواز آئی ہے۔ دوپہر کا ٹائم تھا، میرے کزنز جو تھے وہ امرود توڑ کر کھا رہے تھے باغ میں۔ بہت پیارا موسم تھا اس دن۔ میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا، اور میں اس جامن کے درخت کے اوپر چڑھ کے دیکھنے لگ گیا کہ یہاں پر کیا چیز ہے۔ جیسے ہی میں درخت کے تنے میں تھا تو میری نظر پڑی وہاں پر ہم لوگوں کے درخت کے اوپر جس طرح سے ایک گڑیا نما پتلا ہوتا ہے، گڑیا ہی لگ رہی تھی وہ دیکھنے میں۔ وہ اس طرح سے درخت کے اوپر لٹکی ہوئی تھی جیسے اس کو باقاعدہ کسی نے وہاں پر باندھا ہے۔ کالے رنگ کے دھاگے کے ساتھ وہ بندھی ہوئی تھی، اور وہ اس طرح سے جھول رہی تھی جیسے اس کو کسی نے ہلایا ہو سکتا ہے میرے درخت کے اوپر چڑھتے چڑھتے درخت جس طرح سے ہلا ہو، وہ اس لیے وہ ہل رہی ہو کیونکہ بہت ٹھنڈی ہوا یا بہت تیز ہوا نہیں چل رہی تھی کہ اس طرح سے درخت جھولتا۔ مجھے تھوڑا سا تجسس ہوا۔ وہ دیکھنے میں بہت چھوٹی بھی نہیں تھی اور بہت بڑی بھی نہیں تھی۔ پہلے میں نے اسے غور سے دیکھا، پھر میں نے اس کو اتارا۔ پہلے میں اس کو پھینکنے لگا تھا، پھر میرے ذہن میں ایک دم سے یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس کو پہلے دیکھتا ہوں۔ ہم لوگوں کے جو گاؤں کے بہت بڑے ایک امام صاحب ہیں، ان کو ایک دفعہ دکھا لوں گا۔ یوں ہی میری سکس سینس نے مجھے کلک کیا کہ پھینکنے سے بہتر ہے پہلے میں ان کو ایک دفعہ دکھا لیتا ہوں۔ میں نے اس کو چھپا لیا اپنے پاس۔ میرے کزنز نے پوچھا کہ تم اس درخت پر کیا کر رہے ہو، تو میں نے یہی کہا کہ کچھ نہیں، بس ویسے ہی مجھے ایسا لگا تھا کہ یہاں پر کوئی چیز ہے تو وہ دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ گھر میں مہمان تھے، رش تھا۔ شام ہوئی تو میرے کزنز جو تھے، جو مہمان آئے ہوئے تھے، وہ اپنے گھر چلے گئے۔ اب میں اپنے کمرے میں گیا۔ وہ جو گڑیا میں نے وہاں سے اتاری تھی درخت کے اوپر سے، اسے میں غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کپڑے کی ہی ساری گڑیا بنی ہوئی تھی۔ جس کپڑے کی وہ بنی ہوئی تھی اس کے اوپر خون کے نشان تھے۔ تھوڑا سا اس چیز نے مجھے ڈرا دیا، کیونکہ اکثر ہم لوگوں کو پتا تھا کہ ہم لوگوں کے گاؤں سے آگے ایک گاؤں تھا، وہاں پر ایک بہت بڑا جادوگر تھا، تو اکثر لوگ اس کے پاس جاتے تھے اور وہ اس قسم کے عملیات کروایا کرتا تھا۔ مجھے یہ وہم ہو گیا کہ ہم لوگوں کے باغ میں یہ سب ہو رہا ہے تو یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں نے اس کو اٹھا کر اپنی الماری میں رکھ دیا، اور یہ سوچنے لگا کہ صبح اٹھ کر اس کو جا کر میں امام صاحب کو چیک کرواؤں گا۔ 11:30 بجے کا ٹائم ہوا۔ ہم لوگ جلدی سو جاتے تھے، کیونکہ ہم لوگوں کا وہاں کا ماحول ہی ایسا ہے کہ ہم لوگ سب جلدی سو جاتے ہیں۔ صبح ہم لوگ فجر کی نماز کے ٹائم جاگ جایا کرتے تھے۔ میرے بڑے بھائی اور ان کی فیملی اپنے کمرے میں تھے، میں اپنے کمرے میں اکیلا تھا۔ میرے والدین بھی باہر سو رہے تھے دوسرے کمرے میں۔ آدھی رات کا ٹائم ہوا تو مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ میرے کمرے میں کوئی باتیں کر رہا ہے۔ میں نیند میں تھا، لیکن وہ میرے کانوں میں آواز جا رہی تھی۔ آواز اس طرح سے تھی جیسے دو لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ ہلکی سی میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسا لگا کہ دو سائے ہیں جن کو میں دیکھ رہا ہوں،
جیسے وہ سائے میرے سامنے والے میرے بستر کے سامنے وہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کا عکس ایک نظر آ رہا ہے، کیونکہ میرے روم میں ایک چھوٹی لائٹ آن تھی۔ وہ دو سائے میں نے دیکھے کہ وہاں پر کوئی کھڑا ہو کے باتیں کر رہا ہے۔ ایک دم سے جیسے میں نے اوپر ہو کر دیکھا تو وہ دو سائے جو مجھے نظر آ رہے تھے وہاں پر کوئی بھی نہیں کھڑا تھا، اور وہ جس الماری میں نے اس گڑیا کو رکھا تھا جو میں نے درخت سے اتاری تھی، وہ الماری بھی کھلی ہوئی تھی۔ بڑا عجیب مجھے لگا، کیونکہ میں تو اپنے ہاتھوں سے الماری کو بند کیا تھا، پھر الماری کو کس نے کھولا؟ اور وہ سائے میں نے خود دیکھے تھے، آوازیں بھی سنی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھا اور میں نے اچھی طرح سے یہاں وہاں دیکھا، مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے تیزی میں الماری کو بند کیا، مجھے بہت سخت نیند آئی ہوئی تھی اور میں پھر آ کر لیٹ گیا۔ تقریباً آدھا پونا گھنٹہ گزرا تو مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ میرے پاؤں کے اوپر جس طرح سے کوئی اپنا ہاتھ لگاتا ہے، جس طرح سے پاؤں کے اوپر میرے کوئی کھجلی کر رہا ہے۔ ایک دم سے جب میری نیند میں ہی تھا، میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھا کیونکہ مجھے بہت عجیب لگا وہ، تو ایسا لگا کہ جیسے میرے بستر میں سے کسی بلی نے چھلانگ لگائی ہے۔ وہ بلی تھی، بالکل بلی نے چھلانگ لگائی میرے بستر میں سے، ایک دم سے وہ دروازے سے باہر بھاگ گئی۔ میں بہت حیران ہوا کہ بلی میرے روم میں آئی کیسے، کیونکہ دروازہ بند تھا اور میں نے خود بلی کو بھاگتے دیکھا۔ اب میں تھوڑا سا ڈر گیا تھا، میں نے آیت الکرسی پڑھی۔ اب میں باہر بھی جا کر میں نے دیکھا کہ بلی مجھے کہیں نظر آ جائے، کہیں مجھے کوئی بلی نظر نہیں آئی۔ نیند بھی نہیں آ رہی تھی، خوف بھی آ رہا تھا۔ ابھی رات کے 2:30 بجے کا ٹائم تھا۔ میں پھر آ کر اپنے بستر میں لیٹ گیا۔ وہی تقریباً آدھا پونا گھنٹہ گزرا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے جو چارپائی تھی، جس بستر پر میں سو رہا تھا، اس چارپائی کے نیچے جس طرح سے کوئی بول رہا ہے۔ اب وہ آواز بہت زیادہ واضح تھی۔ پہلے مجھے کوئی سائے نظر آئے اور آوازیں آئیں۔ جیسے ہی میں نے اپنی چارپائی کے نیچے جھانک کر دیکھا، بالکل چھوٹا سا بچہ مجھے اپنی چارپائی کے نیچے بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک تھا، بالکل چھوٹا سا وہ بچہ تھا، اور ایسا لگ رہا تھا اس کے ہاتھ میں وہی گڑیا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے جب یہ سب دیکھا، میری چیخیں نکل گئیں اور میں اس کمرے سے باہر بھاگ گیا۔ مجھے اس قدر چیختے ہوئے جب سب نے دیکھا تو میرے سے پوچھنے لگے، سب گھر والے جاگ گئے۔ میں نے سب کو بتایا کہ آج اس طرح سے جامن کے درخت کے اوپر مجھے محسوس ہوا تھا کہ کوئی گڑیا لٹکی ہوئی ہے، تو میں اس کو اتار کے گھر لے آیا، صرف اس لیے کہ صبح امام صاحب کو دکھاؤں گا یہ کیا چیز ہے۔ اب جس ٹائم کی وہ میرے کمرے میں ہے، میرے ساتھ مسلسل یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کبھی کوئی بولتا ہے، کبھی مجھے کوئی چھیڑتا ہے، اور اب وہاں پر کوئی بچہ ہے۔ میرے بتانے کے مطابق میرے پیرنٹس، میرے بھائی بھابھی وہ اس روم میں آئے، وہاں پر کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ اچھی طرح سے ہم لوگوں نے دیکھا، وہاں پر نہ کوئی بچہ تھا، نہ ہی کوئی چیز تھی۔ مجھے گھر والوں نے یہ کہا کہ جہاں پر تم نے وہ گڑیا رکھی ہے، ہم لوگوں کو وہ گڑیا دکھاؤ۔ جب ہم لوگوں نے الماری کھولی تو وہ گڑیا وہیں پر پڑی ہوئی تھی۔ اب سب گھر والوں نے مجھے یہ کہہ دیا کہ تم نے وہم کیا ہوگا کہ تم اس کو اٹھا کر لائے ہو، تمہارے ذہن میں جو 100 خیال تھے وہی تمہارے آگے آتے رہے ہیں، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس گڑیا کو وہ وہاں سے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئی، میری امی ساتھ لے گئی اپنے۔ مجھے یہی کہا کہ تم آرام سے سو جاؤ۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھول دیا اور میں سو گیا۔ نارمل موسم تھا، نہ بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، نہ بہت زیادہ گرمی تھی۔ اکتوبر کا بالکل سٹارٹ تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میرے ذہن میں وہ ساری باتیں بار بار ریپیٹ ہو رہی تھیں۔ مجھے واضح اس طرح سے محسوس ہوا کہ ہم لوگوں کے برآمدے میں جہاں پر میرے پیرنٹس سو رہے تھے، وہاں پر باقاعدہ کوئی چل پھر رہا ہے۔ اب اتنا تو وہم نہیں ہو سکتا، میں بہت زیادہ حیران تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا کہ میں اب دیکھتا ہوں کہ باہر کون چل پھر رہا ہے۔ مجھے قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے مجھے یہ لگا کہ جس طرح سے میری وجہ سے سب جاگ گئے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی فیملی ممبر ہو، گھر کا کوئی بندہ ہو جو کسی کام سے واش روم جانا ہوگا۔ اس طرح سے آواز آ رہی تھی جس طرح سے ہم لوگوں کے برآمدے میں کوئی چل رہا ہے، لیکن وہ جو کوئی بھی چل رہا تھا میرے روم کے سامنے نہیں آ رہا تھا۔ ایک دم سے میں کیا دیکھتا ہوں کہ برآمدے میں سے اتر کر کوئی صحن میں گیا ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جس طرح سے وہاں پر کوئی کھڑا ہے، کبھی وہ چل کر اس طرف جا رہا تھا، کبھی وہ چل کے اس طرف۔ میں نے اندر سے ہی اونچا سا پوچھا کہ باہر کون ہے؟ اب جیسے ہی میں نے پوچھا کہ باہر کون ہے، وہ میرے سامنے جس طرف میرے پیرنٹس سو رہے تھے اس طرف کوئی گیا۔ جیسے وہ اس طرف آیا، میں بھاگ کر باہر گیا،
میرے پیرنٹس آرام سے سوئے ہوئے تھے، اور جس کو میں نے چلتے ہوئے دیکھا تھا، جو میرے سامنے سفید لباس میں کوئی کھڑا تھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اب میرا خوف بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ بیٹھ کر میں نے وہ ساری رات گزاری، سب گھر والے سو گئے، ہم لوگوں کے برآمدے میں، ہم لوگوں کے صحن میں مسلسل ڈسٹربنس تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کبھی بالکل ہلکی سی کوئی آواز آتی تھی، کبھی ایسا لگتا تھا کہ کہیں دور کسی بلی کے بولنے کی آواز ہے، لیکن وہ واضح میں سن پا رہا تھا، بہت کلیئر وہ آواز میرے کانوں تک آ رہی تھی۔ اب یہ سارے کام ہوتے رہے، ساری رات میں نے گزار دی بیٹھ کر ڈر کے مارے اور ان سوچوں میں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ صبح جب ہوئی، فجر کی اذان ہوئی، میں نے سب سے پہلے وضو کر کے نماز پڑھی۔ اس کے بعد سب گھر والے جاگے ایز یوزل۔ 7 بجے کے قریب میں نے اپنی امی سے یہ کہا کہ مجھے وہ گڑیا دے، میں امام صاحب کے پاس لے کر جانا چاہتا ہوں کہ انہیں جا کر ایک دفعہ دکھاؤں گا یہ ہے کیا چیز۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں امام صاحب کے پاس اس کو لے کر نہیں جانا، کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے یہ کسی کے لیے چیز بنوائی ہے۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میں ان کو پوری بات بتاؤں گا، آپ مجھے دے دیں۔ میں نے بہت ضد کی مگر انہوں نے مجھے نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ جو اس کا کرنا ہوگا میں خود کر لوں گی۔ اب میں ان سے جتنی بھی ضد کر رہا تھا وہ میری بات نہیں مان رہی تھی۔ تھوڑا سا میں بھی ان سے ایگری کر گیا کہ ہو سکتا ہے وہ غلط نہ سمجھ لیں، اللہ نہ کرے کل کو کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ بن جائے تو وہ ہمارے اوپر نہ پوائنٹ آؤٹ کر دیں کہ ان کے گھر سے کوئی ہم لوگوں کو یہ چیز دکھانے آیا تو ان کی وجہ سے یہ ہوا ہوگا۔ ہر سائڈ سے انسان کو سوچنا پڑتا ہے، کوئی بھی پرابلم بن سکتی تھی۔ میری امی نے یہ کیا کہ وہ گڑیا لے جا کر انہوں نے ہم لوگوں کے جس طرف ہم لوگوں کے کھیت تھے اس طرف ایک کنواں ہوتا تھا، وہ کنواں کسی دور میں پہلے وہاں سے لوگ پانی بھرتے تھے، پھر اس کے بعد جیسے جیسے آبادی بڑھی اس کے بعد پھر ہم لوگوں کی جو مین جہاں پر ہم لوگوں کے گھر تھے وہاں پر ایک بہت بڑا ہم لوگوں کا کنواں تھا میٹھے پانی والا، پھر وہیں سے ہم لوگ زیادہ تر پانی لے لیا کرتے تھے۔ اس کنویں میں جا کر انہوں نے وہ گڑیا پھینک دی اور خود وہ گھر آ گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے وہ گڑیا کہاں کیا، تو ان کا یہ کہنا تھا میں نے وہ پرانے کنویں میں پھینک دی ہے۔ اب اس کنویں والی جگہ سے ہی ہم لوگ گزر کر روز اپنے زمینوں پر اپنے باغات میں جایا کرتے تھے۔ ہم لوگ، میں، میرے فادر، میرے بھائی، ہم لوگ اپنے زمینوں پر کام کر کے شام کے ٹائم واپس آ رہے تھے۔ میرے کچھ دوست مجھے مل گئے، میں ان سے باتیں کرنے لگ گیا تو میرے بھائی اور میرے والد صاحب گھر چلے گئے۔ جیسے ہی میرے دوست کے تھوڑی سی دیر ہو گئی تھی، اب مغرب کی اذانیں ہو گئی تھیں، تب تک کافی دیر وہ میرے ساتھ بیٹھے رہے۔ جیسے ہی میں اس کنویں کے پاس سے گزرنے لگا میرا نام لے کر مجھے کسی نے بلایا۔ بالکل میں نے جیسے ہی کنویں کو کراس کیا میرا کسی نے نیم لیا کہ میری بات سنو، مظہر میری بات سنو۔ جیسے میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، اور وہ جو آواز تھی وہ آواز بھی کسی فیمیل کی تھی۔ میں ایک دم سے ڈر گیا کہ مجھے کس نے بلایا۔ میں نے پوچھا کہ کون ہے وہاں پر، مجھے کس نے بلایا ہے۔ اسی ٹائم مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کنویں میں سے کسی نے سر باہر نکال کر میری طرف دیکھا ہے۔ وہاں پر بہت بڑی بڑی 2 آنکھیں چمک رہی تھیں۔ جس وقت میں نے وہ چمکتی ہوئی آنکھیں دیکھی وہ فیس بھی دیکھنے میں بہت بڑا لگ رہا تھا، نارمل فیس نہیں تھا، بہت بڑا فیس تھا اور اس کے اوپر وہ آنکھیں چمک رہی تھیں۔ میری وہ دیکھنے کی دیر تھی، میں وہاں سے بہت تیزی سے بھاگا چیخیں مارتا ہوا، اور میں نے گھر آ کر سانس لیا۔ بہت سے لوگوں نے، گاؤں کے لوگوں نے بھی مجھے بھاگتے دیکھا۔ جب میں گھر آیا تو میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ میں نے یہ بات آ کر فوراً اپنی امی کو بتائی، سب گھر والوں کو بتائی کہ جس کنویں میں وہ گڑیا پھینک کر آئی تھی میں وہاں سے گزرا ہوں تو مجھے کسی نے آواز دی اور وہ بہت بھیانک ایک چہرہ میں نے دیکھا جس پر آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اب سب گھر والے بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور میری خوف کے مارے حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ میں اتنا خوف زدہ تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا میرے ساتھ، ڈر کے مارے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ امی نے مجھے یہی کہا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ہی آج باہر برآمدے میں سو جاؤں۔ ہم لوگوں نے پردے بھی گرائے ہوئے تھے برآمدے میں، ہم لوگوں کی تینوں کی چارپائیاں تھیں، برآمدے میں ہم لوگ سوئے ہوئے تھے۔ 12:30 بجے کا ٹائم تھا رات۔ مجھے ایسا لگا کہ میرے جو چارپائی، جس چارپائی پر میں سویا ہوا ہوں، میرے پاؤں والی طرف آ کر جس طرح سے کوئی بیٹھا ہے۔ میری ایک دم سے آنکھ کھلی تو وہاں پر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ابھی یہ دیکھ ہی رہا تھا کہ وہاں پر کوئی عورت بیٹھی ہے، اس نے مجھے اپنا چہرہ دکھایا، وہی اس کی آنکھیں تھیں اور چہرہ بہت زیادہ بڑا تھا، کسی انسان کا اتنا بڑا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی بہت بھیانک شکل تھی،
ہم لوگوں کے صحن میں لائٹ جل رہی تھی، اس کا اتنا خوفناک چہرہ تھا، وہ ہنس رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے دیکھا میں چیخیں مارنے لگ گیا اور وہ غائب ہو گئی۔ پھر سب گھر والے جاگ گئے۔ مجھے بہت سا بخار ہو گیا تھا خوف کے مارے۔ میں نے انہیں یہ کہا کہ میری چارپائی کے اوپر آ کر وہ بیٹھ گئی ہے۔ اب سب بہت زیادہ پریشان تھے کہ پتہ نہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ پھر میری چارپائی جو درمیان میں کر دی گئی، ایک طرف میری مدر تھی، ایک طرف میرے فادر تھے۔ بڑی مشکل کے ساتھ مجھے آیت الکرسی بار بار پڑھا رہے تھے، میرے اوپر پڑھ کے پھونک بھی رہے تھے اور یہ کہتے کہ سو جاؤ۔ سب گھبرائے ہوئے تھے۔ کہیں 1-2 گھنٹے گزرے، میری آنکھ لگ گئی، تھوڑی تھوڑی میری آنکھ لگی تھی۔ پھر مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ میرا نام کوئی لے رہا ہے اور میرے کان میں آ کر کوئی بول رہا ہے۔ اب میں خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ جیسے میری آنکھ کھلی، مجھے ایسا لگا کہ مجھے اپنی طرف کسی نے متوجہ کیا ہے، جیسے مجھے کوئی اٹریکٹ کر رہا ہے اپنی طرف۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہم لوگوں کے صحن میں وہی چل پھر رہی ہے جو میری چارپائی پر بیٹھی تھی۔ پہلے وہ چل کر ہم لوگوں کے برآمدے کے ایک کونے پر گئی، پھر وہ چل کے ہم لوگوں کے برآمدے کے دوسرے کونے پر گئی، اور پھر وہ بالکل آ کر اس سینٹر میں کھڑی ہوگی جہاں پر میری چارپائی تھی۔ اب اس کا اس طرح سے میرے اوپر ضابطہ تھا، شاید میں چیخنا چاہ رہا تھا، میں چیخ نہیں پا رہا تھا، میرے گلے میں سے آواز نکل ہی نہیں رہی تھی، بلکہ میں ہاتھ پاؤں بھی چلا رہا تھا کہ کسی طرح سے میری کوئی آواز سن لے۔ ایسا لگ رہا تھا میرا گلا پکڑ لیا کسی چیز نے۔ جیسے ہی شاید میرا تیزی سے کہیں ہاتھ میرے فادر کی چارپائی پر لگا، وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے مجھے جب زور سے ہلایا تو میں اس کنڈیشن میں تھا جیسے سکتہ ہو جاتا ہے۔ ان کو بالکل سمجھ نہیں ہے کہ مجھے ہوا کیا ہے۔ ان لوگوں نے میرے منہ کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے تو مجھے وہ چیز ٹوٹی۔ جتنی دیر میں سکتے میں تھا، میری پلکیں، میری آنکھیں جو تھیں وہ موو نہیں کر رہی تھیں، بالکل نہ میں پلکیں جھپک رہا تھا، نہ ہی مجھے ان کی آواز آ رہی تھی۔ وہ میرے سامنے باقاعدہ کھڑی ہوئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کچھ پڑھ رہی ہے۔ جیسے ان لوگوں نے پانی کا چھینٹا میرے منہ پر مارا اور درود پاک اونچا سا پڑا، وہ غائب ہو گئی اور میں نے چیخیں مارنی شروع کر دی۔ اب میرے پیرنٹس بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے کیونکہ میں بہت زیادہ تکلیف میں تھا۔ مجھے بہت سا بخار تھا، میرا جسم بہت زیادہ کانپ رہا تھا اور مجھے بہت زیادہ میرے جسم میں درد بھی ہو رہی تھی۔ اتنی شدید میرے پورے جسم میں درد تھی جیسے مجھے بری طرح کسی نے مارا ہو۔ اب نہ ان کو نیند آ رہی تھی، نہ مجھے نیند آ رہی تھی۔ میں ان سب کو بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ مت سوئیں، اگر آپ لوگ سوئیں گے تو وہ پھر آ جائے گی۔ وہ ساری رات میرے ساتھ جاگتے رہے۔ میری امی نے میرے پاس بیٹھ کے سورۃ یاسین پڑھی۔ 2 راتوں سے مسلسل میں جاگ رہا تھا اور مجھے بالکل خوف کے مارے نیند بھی نہیں آ رہی تھی، بخار بھی بہت تھا۔ صبح ہوئی تو ابو نے یہی کہا کہ سب سے پہلے مجھے امام صاحب کے پاس لے کر جائیں گے۔ وہ جو امام صاحب تھے ہم لوگوں کے گاؤں کے، وہ بہت ماشاءاللہ پہنچے ہوئے بزرگ بھی تھے، امامت بھی کرتے تھے، اس کے علاوہ وہ ایک بہت بڑے عامل بھی تھے۔ ان کو جنات پر اور غیر مرئی مخلوقات کے بارے میں کافی زیادہ نالج بھی تھا اور وہ دم بھی کیا کرتے تھے۔ ان کے پاس گئے تو مجھے بخار تھا اور میرے جسم میں درد بھی تھی۔ جیسے انہوں نے مجھے دیکھا، انہیں اسی ٹائم پتہ چل گیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اوپر ایک بہت بھیانک چڑیل کا بسیرا ہو گیا ہے۔ پھر انہوں نے میرے سے ساری بات ون ٹو آل پوچھی، میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ پھر انہوں نے میرے جو میرا تھم تھا، انگوٹھا میرا رائٹ سائڈ والے انگوٹھے کے اوپر انہوں نے کچھ لکھا۔ لکھ کر انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اپنی آنکھیں بند کر لو، اور انہوں نے اپنی آنکھیں بھی بند کر لیں۔ تقریباً 5 سے 10 منٹ انہوں نے کچھ پڑھا اور میرا جسم بہت زیادہ تھر تھر کانپنے لگ گیا۔ جیسے ہی انہوں نے وہ پڑھنا چھوڑا، مجھے ایسا لگا کہ میرے جسم کو بہت زور سے جھٹکا لگا ہے اور میں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد مجھے ہوش آئی تو میرے جسم میں جو درد تھا وہ کافی کم ہو گیا۔ میری کچھ کنڈیشن پہلے سے نارمل ہوئی تھی۔ پھر انہیں امام صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جو گڑیا میں نے اتار کر میں اپنے پاس لے آیا تھا، اس گڑیا کے اوپر کسی نے چڑیل کا کوئی منتر کیا ہوا تھا کہ اس گڑیا کے روپ میں چڑیل کو وہاں پر حاضر کیا گیا تھا، اور وہ کسی کو بھی اگر اس کو کوئی دیکھ لیتا تو اس نے نقصان پہنچانا تھا، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر باقاعدہ اس چڑیل کو وہ روپ دے کر کسی جادوگر نے بھیجا تھا۔ جب انہوں نے مجھے یہ بات بتائی، میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ پھر مجھے انہوں نے تعویذ دیا اور یہ کہا کہ بالکل بھی کوئی آواز اگر میں سنوں تو اس طرف مجھے
رپلائی نہیں کرنا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے اس کو کنویں میں پھینک کر، اب وہ اس کنویں میں ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی ہے، وہاں پر اس کو کوئی بھی نہیں نکال سکتا، اب اس کو وہ ایک جگہ مل گئی ہے، کیونکہ پھینکی بھی کسی ایسے انسان نے ہے جس کے پاس یہ نہیں تھی اس چیز کی پرمیشن کہ وہ اس کو اس طرح سے کسی اور مقام پر بھیجتا۔ پھر وہ اس کنویں پر اکثر لوگوں کو کبھی کبھار آوازیں بھی آتی تھیں خوفناک، اور بہت زیادہ لوگ ڈرتے بھی تھے۔ پھر جب آہستہ آہستہ وہاں سے یہ شکایات شروع ہو گئی تو وہ جو امام صاحب تھے ہم لوگوں کے، انہوں نے پھر اس کنویں کے پاس جا کر بھی جتنے بھی وہاں پر اس کے سراؤنڈنگ میں درخت تھے وہاں پر انہوں نے کچھ مخصوص کیل اور تعویذ لگائے تھے کہ وہ وہاں سے باہر وہ اس کے اثرات باہر نہ آ سکیں۔ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کنویں کو بالکل ختم کر دیا گیا۔ شاید اب کبھی وہاں پر وہ آوازیں ہوں، کیونکہ ہم لوگوں نے اس کے بعد وہ گاؤں چھوڑ دیا تھا اور ہم مین اس شہر میں آ گئے تھے۔ یہ میری زندگی کی سچی خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، وہ شکریہ مظہر آپ کا۔ لسنرز، بس انسان کبھی کبھار نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے حادثوں سے دو چار ہو جاتا ہے جن سے وہ بچنا چاہتا ہو ہمیشہ۔ پلیز میں آپ لوگوں کو یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس اپنی طرف سے کہتی ہوں کہ آپ غور کیا کریں ایسی چیزوں پر، کوئی ایسی سپر نیچرل اینٹیٹی دیکھیں، کوئی ایسی آواز سنیں جس کو آپ نے پہلے نہ سنا ہو، کوئی بھی ایسی چیز انیوژل سی آپ کے سامنے آ جائے، جیسے اب انہوں نے ایک گڑیا کو دیکھا، اب انہوں نے دیکھا اور انہوں نے وہاں سے اس کو اتارا اور اپنے گھر لے گئے۔ کبھی بھی ایسے مت کریں۔ اگر آپ کسی بھی جگہ پر، اپنے لان میں، اپنے گھر میں، اپنے کسی شاپ پر، اپنے کسی ایسی جگہ پر جہاں پر آپ ہر وقت رہتے ہیں، وہاں پر کوئی بھی ایسی چیز دیکھیں جو آپ کے گھر کی نہ ہو، جسے آپ لوگوں نے خود پرچیز نہ کیا ہو، تو خود سے اس کے ساتھ کچھ بھی مت کیا کریں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں اٹھا کر رکھ لیتے ہیں کہ ہم کسی کو دکھائیں گے۔ جب بات آ جاتی ہے کسی کو دکھائیں گے میں، تو وہ پھر چیز بہت لیٹ ہو جاتی ہے۔ اپنا ہمیشہ خیال رکھا کریں، اسی ٹائم رجوع کیا کریں کسی امام صاحب کے ساتھ یا ایسی ہستیوں کے ساتھ جو ایسی مخلوقات کا، ایسی چیزوں کا علم رکھتے ہیں۔ میری آپ سب کے لیے دعا ہے، ہم سب کے لیے دعا ہے، اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ جہاں پر بھی آپ کام کاج کرتے ہیں وہاں پر بھی باوضو ہو کر جایا کریں، نماز کی پابندی رکھا کریں، آیت الکرسی، درود پاک چاروں کل لازمی پڑھا کریں، اور خصوصاً اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو ایسے بھیانک حملوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ آج آپ لوگوں کے لیے اسٹوری تھوڑی لیٹ ریکارڈ ہوئی ہے کیونکہ انٹرنیٹ کا تھوڑا ایشو تھا، اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ جلدی ہی آپ لوگوں کے ساتھ اسٹوری آن ایئر کر دوں، لیکن کبھی کبھار تھوڑی دیر ہو جاتی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ میرے لسنرز مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور بہت سی سجیشنز بھی مجھے دیتے ہیں۔ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ سب کی سجیشنز کو میں ہمیشہ اس پر کام کروں، جو کمی ہے کہیں بھی اس کو بھی میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی کہ میں اس کو بھی ٹھیک کروں۔ اور اکثر لسنرز میرے سے پوچھتے ہیں کہ ناول کب سٹارٹ ہوگا۔ لسنرز، میں نے یہاں سے بہت زیادہ سرچ کی ہے، مجھے جو ریکوائرڈ ناول چاہیے تھا وہ مجھے نہیں مل رہا۔ میں نے اس کو آن لائن آرڈر کیا ہوا ہے، انشاءاللہ جیسے ہی مجھے وہ ریسیو ہوتا جائے گا میں آپ لوگوں کے ساتھ ناول سٹارٹ کر دوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔